الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں. انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. جو بچے یہاں پر موجود ہیں وہ آپ کو جو بھی بیان کیا جائے وہ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال بھی ہو. سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. تو ہمیں چاہیے، جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی درود پاک کی فضیلت سنیں وہ خود بھی یاد رکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں. انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب نیت کر لیں اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ تو درود پاک پڑھیں گے. اس کو اپنی عادت میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں، آئیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے کڈس مدنی چینل کے نعت خواں کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں. سبحان اللہ. شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں. مدینے مجھے بہت اداس ہوں میں. غم جہاں سے بچا لیں، بہت اداس ہوں میں. کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر
पिछले साल तो आका मदीने आया था, हुजूर थे से बुला ले बहुत उदास हूँ मैं, हुजूर थे बुला ले बहुत उदास हूँ मैं, मदीने मुझे को बुला ले बहुत उदास हूँ मैं, नहीं गए उजागर गुलाम आपका है, नहीं गए उजागर गुलाम आपका है, नहीं गए उजागर गुलाम आपका है, गिरा हुआ उठा ले बहुत उदास हूँ मैं, गिरा हुआ उठा ले बहुत उदास हूँ मैं, मदीने मुझे को बुला ले बहुत उदास हूँ मैं, हमें जहाँ से बचा ले बहुत उदास हूँ मैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार प्यारा प्यारा काबा और मीठा मीठा मदीना दिखाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम क्या है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आपको एक वाक़या बताते हैं, एक मौजिज़ा आपको बताते हैं। तो आज भी हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बहुत ही प्यारा वाक़या आपको सुनाएंगे। प्यारे बच्चों, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक अंसारी सहाबी रदी अल्लाह अन्हु जिनके माशी हालात बहुत कमज़ोर थे, एक दिन वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मदद के लिए अर्ज़ करने लगे। किन से रिवायत है? हज़रत अनस बिन मालिक, सहाबी का नाम क्या है? हज़रत अनस बिन मालिक। और वो एक और सहाबी, अंसारी सहाबी का वाक़या बयान कर रहे हैं कि उनके जो है माशी हालात बहुत कमज़ोर थे। वो एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मदद के लिए अर्ज़ करने लगे। बच्चों, सखावत सिर्फ़ जो है माल बांटने का नाम नहीं, असल मकसद सामने वाले की ज़रूरत को पूरा करना है। हम कभी समझ लेते हैं कि हमारी ज़रूरत माल है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारी असल ज़रूरत क्या है, ये देने वाला अल्लाह पाक जाने और बांटने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने। वो अंसारी सहाबी रदी अल्लाह अन्हु भी समझ रहे थे कि मेरी ज़रूरत माल है, और इन्होंने माली मदद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवाल किया। लेकिन बच्चों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इनकी असल ज़रूरत माल नहीं, कोई और चीज़ है। चुनाचे फरमाया, क्या तुम्हारे घर में कोई चीज़ नहीं है? अर्ज़ किया, हमारे पास एक चटाई है जो हम आधी नीचे बिछा लेते हैं और आधी ऊपर ओढ़ लेते हैं। एक चटाई है और
اس کو کیا کرتے ہیں آدھی نیچے بچھاتے ہیں زمین پہ اور آدھی اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے اس میں ہم پانی پی لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ گھر گئے، چٹائی اٹھائی، پیالہ ہاتھ میں لیا اور حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون یہ چیزیں خریدتا ہے؟ کیا اعلان کیا؟ کون یہ چیزیں خریدتا ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور میں 1 درہم چاندنی کے سکے کے بدلے خریدتا ہوں۔ فرمایا کوئی ہے جو اس کی زیادہ قیمت لگائے؟ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 درہم کے بدلے خریدتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں ان صحابی رضی اللہ عنہ کو دی، 2 درہم وصول فرمائے، اور ان چیزوں کے اصل مالک کو درہم دے کر ارشاد فرمایا بازار جاؤ 1 درہم کا غلہ، یعنی غلہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے پینے کا سامان، 1 درہم کا یہ خرید لو، خرید کر گھر پہنچا دو یہ، اور 1 درہم جو بچے گا اس کی آپ کلہاڑی خرید لو۔ کیا خرید لو؟ کلہاڑی خرید لو اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ جلدی سے بازار گئے، غلہ خریدا، گھر پہنچایا، کلہاڑی خرید لی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ ڈالا، انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کو دیا اور فرمایا جنگل میں جاؤ لکڑیوں کو کاٹو، بازار میں فروخت کرو، 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا۔ کیا فرمایا کہ آپ یہ جو لکڑی کا کلہاڑا جو ہے یہ لے کر جاؤ، جنگل جاؤ لکڑیاں کاٹنی ہے اور 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا، لکڑیاں کاٹو اور اس کو بازار میں بیچ دو۔ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے کلہاڑی لی اور چلے گئے۔ 15 دن کے بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں 10 درہم تھے۔ کتنے درہم تھے؟ 10 درہم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا تم سوال کرو اور وہ سوال کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر داغ بنے، تمہارا اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا اس سے بہت بہتر ہے۔ اب یہ واقعہ ہو گیا یہاں پر مکمل۔ اب وہ صحابی رضی اللہ عنہ جب حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے اور صحابی ان کی مدد کر دیتے۔ لیکن ہم نے شروع میں سنا کہ سخاوت صرف مال دینے کا نام نہیں کہ ہم کسی کو سخاوت ہماری یہ ہو کہ ہم اس کو مال دے دیں، یہ مال دینے کا نام نہیں۔ سخاوت کیا ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت کو سمجھنا اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کا کام پورا کر دینا۔ اب وہ صحابی رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزگار کا بندوبست کر دیا، یعنی اب وہ صحابی اپنے ہاتھ سے کما کر اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے محنت کی اہمیت معلوم ہوئی کہ جب بندہ کوئی محنت کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ اب بعض سوچتے ہیں کہ ہم صرف گھر بیٹھے رہیں ہمارے پاس پیسے آتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جائیں گے، آپ نکلیں گے گھر سے، محنت کریں گے تو آپ کو محنت کا اجر ملے گا، یعنی آپ کو محنت کی کمائی آپ کھائیں گے۔ تو محنت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور محنت جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے۔ یعنی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ محنت جو ہے وہ کیا ہے؟ کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محنت کو پسند فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی کام ہو تو وہ ہم شارٹ کٹ نہ نکالیں، اس میں ہم اس کو پراپر انداز میں محنت کر کے انشاءاللہ وہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا وہ کام بھی ہو جائے گا اور ہمیں انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی جی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ عبداللہ نعمان۔ عبداللہ بھائی شروع کریں۔
الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے ضد کرنا۔ پیارے بچوں، یہ عادت بچوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے، لیکن اگر اس سے نہ روکا جائے تو یہ بڑے ہو کر بھی جاری رہ سکتی ہے اور اس سے ہماری پرسنالٹی پر نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ بچوں، ضد کرنے کی وجہ یا تو اپنی بات منوانی ہوتی ہے یا اپنی خواہش پوری کروانی ہوتی ہے، چاہے وہ بات یا خواہش اچھی ہو یا بری۔ اور بعض بچے اپنے ٹیچر یا پیرنٹ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی ضد کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ضد کرنے سے کبھی کبھی والدین اور ٹیچر بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس عادت سے کبھی دوست بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ ضدی انسان دوسروں کی بات سننے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، جس سے اس کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس بری عادت سے بچنا چاہیے اور جس میں یہ بری عادت ہو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ کون سی بری عادت ہے؟ ضد کرنا۔ کون سی بری عادت ہے؟ ضد کرنا۔ اب بعض بچے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضدی ہوتے ہیں۔ اب اگر انہیں کوئی چیز چاہیے ہو تو وہ ضد کر کے ہی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹیچرز کے سامنے ضد کریں گے تو وہ آپ کی ضد ان کو پتہ ہے کس طرح ختم کرنی ہے، وہ ختم بھی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو پھر سدھار بھی سکتے ہیں۔ تو ہر جگہ ضد نہیں کرتے اور ہر چیز میں بھی ضدی نہیں کرنی چاہیے، اور جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جو ضدی ہوتے ہیں وہ پھر ہر کسی کو پسند بھی نہیں ہوتے۔ تو ہمیں اچھے بچے بننا ہے تو اچھے بچے جو ہیں وہ ضدی نہیں ہوتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس بری عادت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی ہم کوئی سنت سنیں، آپ یہاں پر موجود ہوں، آپ کڈز مدنی چینل دیکھ رہے ہوں، تو جب بھی آپ کوئی سنت سنیں تو اس کو آپ یاد رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے امی ابو کو بھی بتائیں۔ بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ چل جاتی ہیں لیکن امی ابو کو نہیں پتہ ہوتی، اور وہ سنت پر آپ کو عمل کرنے کا ثواب جب حاصل ہوگا جب آپ سنت کی نیت سے اس پر عمل کریں گے۔ تو آج بھی ایک پیاری سنت سنیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت شہد کا استعمال کرنا۔ کیا ہے؟ شہد کا استعمال کرنا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد پسند فرماتے تھے۔ اللہ پاک نے شہد میں شفا رکھی ہے، حدیث شریف میں ہے شفا دو چیزوں میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور شہد پینے میں۔ شفا کتنی چیزوں میں ہے؟ دو چیزوں میں۔ کتنی چیزوں میں؟ پہلی کون سی چیز ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت اگر ہم کریں گے اور اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں شفا بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور دوسرا کیا فرمایا گیا حدیث پاک میں؟ شہد پینے میں۔ تو شہد بھی پئیں گے تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ سنت کی نیت سے شہد استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ اپنے بڑوں سے پوچھ لیجیے گا۔ اب آپ یہ کہ بھائی شہد میں شفا ہے، ہاتھ میں بوتل اٹھائی شہد کی، تو پھر آپ کہاں پر ہوں گے؟
یہ ہاسپٹل میں ہوں گے پھر آپ. تو آپ کو شہد بھی استعمال کرنا ہے تو آپ کو بڑوں سے پوچھ کر کتنا استعمال کرنا ہے، صبح استعمال کرنا ہے، کب استعمال کرنا ہے، یہ آپ پوچھ کر استعمال کر سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا